ہم آج بات کریں گے تحقیق کیا ہے اس کے اوپر۔ تحقیق کا جو مادہ ہے وہ اس کا جو متبادل ہے وہ ریسرچ ہے انگریزی میں، اور ریسرچ کا مطلب آپ ہے ری الگ ہے اور سرچ الگ ہے، مطلب دوبارہ دیکھنا، دوبارہ سرچ کرنا، دوبارہ ڈھونڈنا۔ حقہ جو ہے وہ وہاں سے تحقیق ہے، اس کا مادہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ صحیح سچ کی تلاش کرنا، اصل چیز کی تہ تک پہنچنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے حق ادا کر دیا، یا فلاں جو شخص ہے اس نے کما حق کو اپنا کردار ادا کیا، تو جیسا کہ کرنے کا حق تھا، جیسا کہ وہ چیز اصل میں ہونی چاہیے تھی، یعنی آئیڈیل سچویشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں یہ ہے حق کا۔ اب تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو دریافت کرنا، نئے سرے سے چیزوں کو ڈھونڈنا۔ اب جب وقت گزرتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہیں اور چیزیں قدیم ہو جاتی ہیں، نظریات پرانے ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر رویے بدلتے ہیں، آراء بدلتی ہیں۔ تو ہر زمانے میں ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ نئی سے نئی وہ لائی جائیں۔ عام طور پر جو ادبی تحقیق ہے، ہم چونکہ ادب کے حوالے سے کریں گے، یہ سائنٹیفک جو عمل ہے اس کے بالکل قریب تر ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ ایک جیسے سائنس میں ایک نظریہ آیا ہے، کچھ عرصے بعد وہ نظریہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ کسی اور آئیڈیالوجی نے لے لی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ادبی نظریہ ہے یا ادبی تحقیق ہے، یہ بھی بدل جاتی ہیں۔ عام طور پر تاریخی جو دستاویزات ہیں اور جو شواہد ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ جو کچھ کہا جا چکا ہے ابھی تک یہ درست ہے یا اس میں مزید بھی کوئی نئی چیز سامنے لائی جا سکتی ہے۔ ادبی تحقیق کی جو تعریف کی ہے ڈاکٹر گیان چند نے، ان کی کتاب ہے بڑی مشہور تحقیق کا فن، اس میں وہ لکھتے ہیں، کوٹ ان کوٹ میں کر رہا ہوں، ادبی تحقیق سائنس کی خالص تحقیق کی طرح غیر اطلاقی یا تصوراتی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ بیشتر تاریخی اور کم تر تجزیاتی ہوتا ہے۔ اکثر صورتوں میں دونوں طریق مل جاتے ہیں، جن میں تاریخی عنصر قدرے زیادہ اور تجزیاتی قدرے کم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی آپ کسی بھی چیز جو کہ تاریخی کوئی جگہ ہو یا تاریخی کوئی لکھت میں آئی ہوئی چیز ہو گزرے ہوئے زمانے میں، اس کو از سر نو اس کا جائزہ لینا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب اس کے میں ایک مثال لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ بہت عرصہ تک یہ کہا جاتا رہا کہ ولی دکنی جو ہے وہ اردو کا پہلا شاعر ہے، صاحب دیوان۔ لیکن پھر ایک اور تحقیق ہوئی، اس میں کہا گیا کہ نہیں، دکن کے جو عبداللہ قلی قطب شاہ ہیں وہ پہلے شاعر ہیں جو صاحب دیوان۔ اسی طریقے سے یہ بھی تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلے شاعر کون ہیں، تو اس میں بھی امیر خسرو کا نام لیا گیا، لیکن امیر خسرو کی خود جب چیزیں سامنے آئیں تو انہوں نے ایک اور نام لیا، مسعود سعد سلمان کا۔ تو گو کہ ابھی وہ اس کے کوئی دیوان نہیں ملا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مقامی یعنی ہندوی زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی وہ صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں، غزنویوں کی جب حکومت تھی لاہور کے اوپر۔ اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے یہ بدلتی رہتی ہیں، اور کوئی نئی تحقیق کر کے آپ ثابت کر دیں۔ جیسے اردو زبان کے بارے میں یہ ہے کہ جی دکن سے یہ نکلی ہے، دکنی زبان سے مل کر بنی ہے، یا اس کا ماخذ جو ہے وہ پنجاب ہے اور یہ پنجابی سے مل کر بنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو نظریات پالی سے بنی ہے، یا یہ کھڑی بولی جو ہے وہ جب ڈیولپ ہو گئی تو اردو کی شکل اختیار کر گئی۔ تو اس طرح کی ان پہ تحقیق ہوتی ہے، ان چیزوں کے اوپر۔ اب ادبی تحقیق کیا ہے، ادبی تحقیق کیوں ضروری ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کچھ ایسے مفروضے، کچھ ایسے تصورات، کچھ ایسے عقائد، نظریات جنم لے لیتے ہیں جو یکسر غلط بھی ہوتے ہیں، یا ان میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عقائد اور وہ نظریے جو ہے وہ عملی زندگی میں آپ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے
بہت سارے لوگ جو ہے ان کے آنے والے زمانوں میں وہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے حقائق سامنے نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے پھر جو تحقیق کر کے حقائق کو تازہ رکھا جاتا ہے نئے آنے والے لوگوں کے لیے. بنیادی مقصد جو ہے وہ ادبی تحقیق کا کیا ہے کہ جن کتابوں کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جن شخصیات کے بارے میں کم لوگوں کو معلوم ہے، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر کے ان کو عام کیا جائے، یا ان کے اندر جو غلط مواد ہے اس کی تصحیح کی جائے. اچھا، پھر یہ ہے کہ زبان و ادب کے مسئلے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے، اگر کوئی الجھاؤ ہے تو اس کو کیسے سلجھایا جائے، تسلیم شدہ روایت کی اصلیت جو ہے نا وہ کیا ہے، اور کہاں تک اس میں سچ ہے. اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لسانی نقطے جو ہیں جن کی جن تک پہنچ ہوئی ہے لیکن ادھوری پہنچ ہوئی ہے، ان کی تکمیل کرنا، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا. اچھا، اب آ جاتا ہے کہ ادبی تحقیق کی اہمیت و افادیت کیا ہے، یعنی یہ کس لیے ضروری ہے. تو اس کا جو ایک تو اس کی ضرورت ہے کہ صدیوں پہلے جو غیر مطبوعہ شکل میں مواد ملا وہ ادبی نظریے بن گئے، اور پھر اس کے بارے میں کسی نے بھی کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور پھر اس کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت کے تعین کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے تحقیق. پھر یہ بھی ہے کہ قدیم جو دور ہے اس سے بھی آپ کا ایک رشتہ قائم رہتا ہے، اور یعنی جو چیزیں گزر چکی ہیں عام طور پر جو نئے زمانے ہیں، نئے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، ان کو نئی چیزوں کا پھر پتہ چلتا ہے. غلط تصورات جو ہیں وہ جو رائج پا جاتے ہیں ان کی دوبارہ سے تجدید ہوتی ہے، اور ان کو ریویو کر کے ان کو بہتر انداز میں جو سچائیاں ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں.